کرے، اور انشاءاللہ یہ انہی کا دامن رہے گا ساتھ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ابھی بیڑا پار انشاءاللہ۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو چند چیزیں جو ضروری آپ سنیں، میں نے کل بھی بیان کی، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ حق کو باطل کو حق سے نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ، یہ مضمون آیت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مفسرین سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو مفسرین اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کہا اس حق سے مراد یہ ہے کہ جو توریت و زبور و انجیل میں اللہ نے شان مصطفیٰ اور اوصاف مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ بیان کی ہے، اللہ نے یہودیوں اور نصارہ سے کہا اے نصرانیوں اے یہودیوں میرے مصطفیٰ کی چھانے نہ چھپاؤ جو میں نے۔ اب دیکھیں کہا اس حق سے کیا مراد ہے؟ کہا نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، کہا جو نعت اور اوصاف و شان اور حضور کی اکملیت و افضلیت جو تورات کے اندر بیان کی گئی، اللہ نے کہا کہ اے اسرائیلیوں اے بنی اسرائیل والوں اے یہود و نصارہ یہ شان مصطفیٰ نہ چھپاؤ، بیان کرو۔ اس پر دوسری مستدرک کی ایک حدیث ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور اٹیچ کروں۔ ایک شخص جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو توریت شریف کے اندر لکھی ہوئی آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ پیارے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ نعت جو توریت کے اندر آپ کے رب نے نازل فرمائی ہے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ، کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ مولدہ بمکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، شانیں ومہاجرہ، اور وہ ہجرت کریں گے بطیبہ، طیبہ مدینہ منورہ کی طرف، وملکہ بالشام، اور ان کا دارالحکومت تخت حکومت ان کی بادشاہت شام کے اندر ہوگی۔ دو باتیں تو آپ نے سمجھی اور سن لی اور پتہ لگ گیا آپ کو کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، کسی بندے کو اختلاف کسی کو نہیں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، طیبہ کی طرف، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ ملک بالشام، یہ ملک شام ان کا دارالحکومت یا ان کا تخت حکومت یا ان کی بادشاہ، حضور تو ملک شام کے اندر حضور کی تو حکومت ہوئی نہیں، حضور کی بظاہر تو حضور مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن حضور کی 63 سالہ زندگی کے اندر حضور نے کبھی شام کے اندر حکومت بنائی نہیں، حضور کی ظاہری حیات کے اندر تو وہاں رومیوں کی کفار کی حکومت رہی۔ اب آگے بات سمجھنے کی ہے۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفۃ الرسول بنے، شام نہیں گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، شام دارالحکومت نہیں بنا، مدینہ ہی رہا۔ عثمان غنی بن نورین رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، شام دارالحکومت نہیں بنا، مدینہ منورہ ہی دارالحکومت رہا۔ جناب المولا المسلمین حیدر کرار علی المرتضی امام المشارق والمغارب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، دارالحکومت مدینہ سے بدلا، دارالخلافہ جو جا کر لگا وہ کوفہ بنا، مولا علی نے دارالخلافہ کوفہ بنایا۔ مولا علی دنیا سے تشریف لے گئے، امام اسقیاء حضرت امام اتقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، آپ نے دارالخلافہ اپنے ابا جی کا دارالحکومت جو تھا وہ کوفہ، آپ نے اسی کو برقرار رکھا۔ اب خلافت کی 30 سالہ مدت جو حضور نے پیش گوئی فرمائی وہ مکمل ہو چکی، اب باری آتی ہے امیر المؤمنین امیر معاویہ کی۔ تو پوچھا جائے امیر معاویہ کا دارالحکومت کہاں تھا؟ کہا شام۔
تو پھر وہ حدیث جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ 30 سالہ مدت کے بعد بادشاہ شروع ہوئی، تو وہ جو توریت کے اندر شان مصطفیٰ بیان کی گئی، وہ صاف مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، نعت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، تو وہ نعت مصطفیٰ یہ تھی کہ وہ ملک و بالشام کا مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ حکومت قائم کریں گے شام میں، لیکن معاویہ کی حکومت معاویہ در حقیقت حکومت مصطفیٰ ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اوصاف ہم اور حضور کی ثنا اور توصیف اور نعت توریت و زبور و انجیل میں بیان کی کہ وہ ملکہ بالشام، ان کا دارالحکومت، ان کا تخت حکومت، ان کی بادشاہت شام کے اندر ہوگی۔ وہ جناب معاویہ نے کیا قائم فرمائی، تو کیسی شان پائی کہ اللہ نے معاویہ کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ قرار دیا، یعنی ایسی شان کی مالک ذات معاویہ ہے، اتنی مرتبوں کی مالک ذات معاویہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر آگے بڑھئے، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو مختلف مواقعوں پہ، مختلف موقع پہ دعائیں ارشاد فرمائی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پوری کتاب ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے میرے پاک پروردگار میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو، جو ہدایت یافتہ ہو، اور مہدی اسے کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہو اور دوسروں کو بھی، دوسروں کے سینوں کو بھی ایمان سے روشن کرتا چلا جائے، دوسروں کے عمل کو بھی درست کرتا، خود بھی باعمل ہو اور دوسروں کو بھی باعمل بناتا چلا جائے، مہدی اسے کہتے ہیں۔ پھر اس بات کو دیکھیں کہ شان معاویہ کیا ہے۔ ہدایت 3 قسموں کی ہے، ہدایت 3 قسموں پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک ہدایت ہے کہ بندہ، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے اللہ کے اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام جو کہ ہدایت حاصل کی، پڑھا لکھا، علم تصوف حاصل کیا، علم شریعت حاصل کیا، علم طریقت حاصل کیا، اور وہ شریشی ہو گئے، خلقت سے غائب ہو گئے، اکیلے میں عبادت و ریاضت و مجاہدے کرتے رہے، لیکن مخلوق کے سامنے نہیں آئے، مخلوق کو دین کی دعوت نہیں دی، مخلوق کو لوگوں کو ایمان کی دعوت نہیں دی، وہ اللہ کی طرف لو لگائے رکھا اور حجروں میں اور اپنے غاروں میں رہے۔ ہدایت پر وہ بھی تھے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خود ہدایت پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، سناتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، کفار کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، ان کو ایمان کے لیے قائل کرتا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن خود باعمل نہیں ہے، خود عمل نہیں کر سکتا، خود بے عمل ہے۔ 2 قسم کی ہدایت ہو چکی۔ تیسری ہدایت مہدی اسے کہتے ہیں، جو خود باعمل ہو، ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پر عمل کرنے والا ہو، عالم بھی ہو اور باعمل عالم ہو، شریعت کا پابند ہو، شرعی احکامات اور حدود خدا کی پاسداری کرنے والا ہو اور حدود اللہ کو قائم کرنے والا ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہو اور خود دیندار بھی ہو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ جامع صفات عطا فرمائی۔ نہ صرف وہ ہادی تھے بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو مہدی بھی بنایا ہے۔ ابن حجر نے کہا یہ دعا کیوں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، فرماتے ہیں پتہ کیوں ملی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی سلطنت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی ملوکیت، ان کی شان و عرفہ اور اعلیٰ شان کو دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے۔ کیسے کر رہے تھے؟ اس سے پیچھے آ جائے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں۔ آپ ایک میدان سے گزر رہے تھے، آپ کو ایک سانپ مرا ہوا نظر آیا، آپ نے اس کو کپڑے میں لپیٹا، اچھی طرح لپیٹ کے اس کو وہاں گڑا کھود کر چٹ کر میدان تھا رہے چلا دفن کر دیا۔ غیب سے ندا آئی، اس کا سانپ کا نام لے کے کسی نے ندا کیا، یہ سخت، یہ اس طرح کا نام تھا۔ کہا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا کہ سخت تیری موت چٹیل میدان میں ہوگی،
اور تجھے میری امت میں سب سے افضل اور بہترین بندہ دفنائے گا. کہا ہے عمر بن عبدالعزیز تم ہی وہ خوش نصیب ہو جسے رسول نے یہ بشارت عطا فرمائی. کہا کیا ہوئے ندا دینے والے تو کون ہے؟ کہا میں صحابی رسول جن ہوں اور یہ جو مرا ہے یہ بھی صحابی رسول جن تھا. اب صرف ہم دو باقی تھے, یہ مجھے دار مفارقت دے گیا, مجھ سے جدا ہو گیا. ہم دونوں کو سرکار نے کلمہ پڑھایا, ہم دونوں صحابی رسول تھے اور یہ آج دنیا سے جدا ہو گیا. اس کی شان اور تیری شان میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی. مصطفیٰ یہ جان رہے ہیں کرے گا کہاں اور دفنائے گا کون. یہ ہے علم مصطفیٰ, یہ ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم. دفنانے والے کو بھی جانتے ہیں, اس کی شان کو بھی جانتے ہیں, اس کے اعمال کو بھی جانتے ہیں, اس کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں اور مرنے والے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ نے جناب معاویہ کو دعا کیا دی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اے مولا میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا, مہدی بھی بنا, ہدایت یافتہ بھی بنا, ہدایت دینے والا بھی بنا. تو پھر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن نے تخت شاہی پر, تخت حسن پر بٹھایا اور اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش کل ملا کر 22 سال جو حکومت کی, رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی, ہر طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا. امیر معاویہ کیا ہے؟ اتنا بڑا حاکم وقت, اور جس کے ہاتھوں نے رب کا قرآن لکھا ہو, جس کے ہاتھوں نے رب کے حبیب کا فرمان لکھا ہو, وہ کتنی عظمت والی ذات ہوگی. جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہیں جگہ آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہیں آتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى. پیارے ایک تو ایک, ابو بکر تو ابو بکر ہے, عمر تو عمر ہے, عثمان تو عثمان ہے, علی تو علی ہے, طلحہ و زبیر کی بڑی شانیں ہیں. میرے پیارے تیرے ہر غلام سے میں نے جنت کا وعدہ کیا. یہ توریت کے اندر جو مصطفیٰ کی شان میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, مفسرین تمام مفسرین نے کہا نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ. توریت کے اندر یہ موضوع کی نعت بیان کی گئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ملک معاویہ اور جناب امیر معاویہ کی جو شان بیان کی گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاکم بنے اور حکومت کی, وہ حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنی شان کے مالک تھے. اللہ اکبر جل شانہ. میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور مزید بھی دعائیں عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک بار حضرت ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہماری امی جی ہیں, رسول اللہ کی زوجہ ہے, ام حبیبہ, یہ حضرت معاویہ ان کے سگے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی بیوی مبارکہ زوجہ ام حبیبہ تیل کی سر میں مالش کر رہی تھی, تو حضور داخل ہو گئے تو کہا ہے ام حبیبہ تم معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی میرا بھائی صدیق, میں کیوں نہیں پیار کروں گی. فرمایا دعا ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے بہت پیار کرتے ہیں. تو اتنی شانوں کا مالک و عظمت والا اللہ اکبر جل شانہ. میرے پاس بڑی یہ پوری کتاب تھی, دیگر کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں ان کی شان پر, لیکن وقت چونکہ کم ہے, وعدے کی پاسداری بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم شخصیات کے عرس, یہ جبہ جب بھی پہنتا ہوں عرس کا دن ہوتا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جبہ جب بھی ہوتا ہے عرس کا دن ہوتا ہے, اس لیے کہ جمعہ کے اندر ہی کم سے کم میں عرس رکھوں نا شام کو مغرب کے بعد. ہاں جی آج آئے ہوئے ہیں شامی آسم جدی دعا سی, اس کا دعا کس ٹائم ہے, میں کہ عشاء کے بعد ٹھیک ہے آج اسا. پھر وہ واقعی سر وہ وعدہ سچا کر رہے ہیں, پھر وہ عشاء کے بعد ہی شیر آ کے اپنے روٹی میں دے. تو میں نے عرس سارے یہاں منانے ہیں, ممبر پہ عرس ہوں گے جی انشاءاللہ. ابھی آنے والا عرس جو آنے والا جمعہ ہے انشاءاللہ خلیفہ عظیم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا جائے گا انشاءاللہ. اسی ممبر سے جمعہ والے دن عرس ہوں گے انشاءاللہ. نہ روٹی نہ پانی, اخلاص کے ساتھ سننے کے لیے آیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.